بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلی قوموں میں قربانی کیسے کی جاتی تھی اور اس دنیا میں جو پہلی قربانی اللہ کے یہاں دی گئی وہ کس کی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حابیل اور قابیل کی قربانی کا پورا واقعہ بتائیں گے، جو کہ اس دنیا کی پہلی قربانی مانی جاتی ہے، اور اس واقعہ کا ذکر قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں بھی ملتا ہے۔ دوستو، امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربانی اور پہلی امتوں کی قربانی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور ویڈیو کے آخر میں ہم جان لیں گے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کس طرح احسان ہے۔ پیارے دوستو، حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ یہ مزاج اور ذہن کے حساب سے تیز اور عادتاً برائی کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی حابیل اس کے جسٹ الٹا تھا۔ وہ نیک اور نرم مزاج کا تھا۔ اس کا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روح زمین پر انسانی زندگی شروعات حالات میں تھی اور حضرت حوا کے بدن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکی اور لڑکے کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے حساب سے حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودہ کے ساتھ، جو کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس سے کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہ ہوا، کیونکہ اقلیمہ لیودہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو، اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تمہاری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی والیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ میڑا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور دشمنی پیدا ہو گئی، اور وہ حابیل سے کہنے لگا، میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا، میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا، کیونکہ اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کا اپائے سوچنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو اب وہ سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا اسے قتل کرنے کا طریقہ نہ آتا تو اس نے ایک جانور پکڑا، اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ اپائے دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روحی زمین پر یعنی دنیا میں کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا۔ اس لیے قابیل حیران اور پریشان تھا کہ بھائی کی لاش
کو کیا کروں، چنانچہ وہ کوئی روز بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر 2 کوے آئے، وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک دوسرے نے ایک کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجے سے زمین میں گڈھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ قابل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، اتنا بھی نہیں کر سکا۔ اس طرح قابل کو معلوم ہوا کہ حابل کی لاش کو زمین میں گڈھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک گڈھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابل کچھ دنوں سے نہ معلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابل کے صدمے میں کھانا پینا سونا سب کچھ چھوڑ دیا اور رات رات حابل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابل الگیاس الگیاس اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور جار جار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کھود کر حابل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے، وہ خون سے لت پت ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر وہ دونوں خوب روئے اور حابل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ دوستو، روایت میں ہے کہ جب حابل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں جلجلا رہا۔ قابل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور یہ وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پوجا کر۔ چنانچہ قابل پہلا انسان ہے جس نے آگ کی پوجا کی اور زمین پر یہ پہلا انسان ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جس نے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابل پر ہوتا رہے گا، کیونکہ اس نے اپنے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر اور شرک کی حالت میں اپنے لڑکوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ پیارے دوستو، آپ نے یہ واقعہ سنا جو کہ حابل اور قابل کا پورا واقعہ ہے۔ ہمارا اصل موضوع اس واقعے میں کی جانے والی قربانی ہے جو کہ رویدہ تھی، اور یاد رہے کہ اس کے بعد کی جو امت گزری ہیں ان میں بھی قربانی کا یہی طریقہ اپنایا جاتا تھا کہ قربانی جانور کو یعنی قربانی کی چیز کو پہاڑ پر رکھ دیا جاتا۔ اگر آسمان کی آگ اس کو کھا لیتی تو اس کو قبول سمجھا جاتا تھا، مگر اگر وہ آسمانی آگ سے کھائی نہ جاتی تو رد مانی جاتی تھی۔ لیکن دوستو، امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان کی قربانی نیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اور جانور وغیرہ جو قربانی کیا جاتا ہے اس کا گوشت کھانا بھی ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ قربانی کا سلسلہ شروعاتی پیدائش سے ہی شروع ہوا اور اکثر امتوں میں اس کا سوچ بھی ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قربانی کے طریقوں میں جو فرق رہا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا قاعدہ مقرر کر دیا تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ تاریخ انسانی میں سب سے پہلی قربانی کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا گیا، اور ذرا انہیں سنیں۔ انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا بھی صحیح طریقے سے سنا۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ یہ پورا واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کی قربانی سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہے،
پھر بھی اس قربانی میں جو سوج و ساج پیدا ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تحفہ ہے، اور وہی قربانی آج بھی اس امت میں جاری ہے۔ تاریخ کی اس قربانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا: اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو، اس دعا کی جب ہم نے اس کو ایک نرم دل اور سہن کرنے والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا: بیٹا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا: ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ تعالی مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ آخر جب ان دونوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی بدلے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف اور بڑائی ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی پیاری سی پیاری چیز کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور دونوں باپ بیٹے اس کے لیے تیار ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ کا صرف ان کا امتحان لینا تھا جس میں وہ کامیاب رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے سنت کو جاری کر دیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، مشرکین مکہ بھی قربانی کیا کرتے تھے، مگر یہ قربانی گوشت تو خود کھا جاتے اور اس کا خون کعبے کی دیواروں پر مل دیتے اور سمجھتے تھے کہ یہ خون خدا تک پہنچ گیا اور ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کو نہ مانا اور قربانی کو اصل صورت بیان کرتے ہوئے فرمایا: نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اس سے تمہارا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتا ہے۔ مگر دوستو، اسلام کی حقیقت میں قربانی سے عبارت یہ ہے: نفس کی قربانی ہے، نماز اور روزہ جسم اور اس کی طاقتوں کی قربانی ہے، زکوٰۃ مال کی قربانی ہے، جہاد وقت ذہنی اور جسمانی سہولیت کی قربانی ہے، قطع فی سبیل اللہ جان کی قربانی۔ اسی طرح جانوروں کی قربانی بھی مسلمانوں کو سجاؤ دی گئی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں اور اس کی بڑائی کا اظہار کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یوم النحر یعنی 10 لحاظ کو آدمی کا کوئی بھی کام اللہ کے سامنے قربانی کے جانور کے خون بہانے سے زیادہ نہیں۔ بے شک قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنی سینگ والوں اور کھروں کو ساتھ حاضر ہوں گے۔ قربانی کے جانوروں کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی خدا کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا اے مسلمانوں، پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ دوستو، یاد رہے کہ اسلام میں قربانی کا باقاعدہ مدینہ میں شروع ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال پابندی سے جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس کی ہدایت کی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قربانی کے ذریعے اللہ کی خوش دی ادا کرے۔ اللہ نے قربانی کا یہ طریقہ ہمیں عطا کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایک اور نئی ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔